اس طرح ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. صبح شام کی 3 تسبیحات، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح شریف کی استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ کلمات بندے کی زبان ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلمہ ہے. قرآن اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت سے افضل کوئی ذکر نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا موقع ہے، لیکن پھر بھی قیام سجدے سے افضل ہے، کیونکہ قیام میں قرات ہے، قرآن کا پڑھنا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں. یہ بہت تاکید سے کہتا ہوں. آج کے لیے ایک فیشن چلا ہے، فیشن کہوں یا بیماری کہوں یا سنت کی مخالفت کہوں یا خدا کا راشدین کے طریقوں کا مٹانا کہوں کہ موبائل میں قرآن پہ رکھ کے پڑھو، اس سے بھی بحث نہیں ہے. قرآن میں پڑھ لو، اس میں پڑھ لو، کیا اس میں کیا پڑھو؟ کیونکہ جب خدا کا راشدین اور جن کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حدیث میں، جب ان کے طریقوں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے طریقوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جب ان کے طریقوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، تو پھر مسلمان نئے نئے طریقوں کو اور نئے نئے رواجی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی شرم کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جائز ہے، کس نے کہا کہ ناجائز؟ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ تمہیں کن کے طریقے محبوب ہیں. آیا اس زمانے کے نئے طریقے محبوب ہیں یا وہ طریقے جن پر اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی رہے وہ طریقہ مطلوب ہے؟ رضی اللہ عنہ قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے. عبداللہ ابن عمر نماز اور اذان کے درمیان قرآن کو، وضو اور نماز کے درمیان قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں. یہ اپنی عبادات کو نئے فیشنوں پر، اپنی عبادات کے رواجی طریقوں پر لے جانا یہ جہالت ہے، اور یہ خلفاء راشدین سلف صالحین کے طریقوں کی مخالفت ہے. اگر اس پر چلتے رہے تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی، تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی کہ قرآن کے پڑھنے کا کیا طریقہ تھا. پچھلے جتنے بھی صحابہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ختم ہوئے ہیں وہ خدا کی قسم صرف اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں اعمال کا اثر باقی رہے لیکن سنتیں کسی طرح ختم ہو. اس لیے چاہیے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے. اور یہ بھی تاکید کروں گا میں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ ضرور دیکھا کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تاکہ قرآن کے مضامین کا اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تو ہم سے بغیر مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو. ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سچا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے. جبکہ قرآن اخبار کی خبر کی کل تردید آ جائے گی، خبر جھوٹی تھی، لیکن قرآن جب سے لکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب قرآن میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا. قرآن کی کوئی خبر ایسی نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے کو بھی ضرور دیکھیں. اس سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کا کی عظمت، اس کے کلام کا رعب، اس کے وعدوں کا یقین، اس کی وعیدوں کا خوف پیدا ہوگا. اور یہ قرآن کے پڑھنے کا بھی ایسا طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی امیدوں کے ساتھ، وعیدوں پر خوف کے ساتھ، عذاب کی آیتوں پر پناہ مانگنے کے ساتھ اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سے پوچھو تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو ایسے جیسا ایک آدمی پورا گلاس پانی کا ایک سانس سے پی جائے، تم قرآن ایسے پڑھتے ہو. فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. ہم سے پوچھو کہ قرآن پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم بتائیں گے کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک ایک آیت پر، بعد کی آیت پر امید کرتے، وعید کی آیت پر پناہ مانگتے، سوال کی آیت پر سوال کرتے.
بعد مرتبہ ایک ہی آیت پر آنکھوں کو رس لے جائے گا.